بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح عالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم الوافر الباقی الکثیر علی اعدائهم وحاسدیہم وقاتلیہم وظالمیہم ومنکری فضائلہم ومعاندیہم من الآن الى قیام یوم الدین وبعد قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں جو 22 محرم 1442 ہجری کے روز مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیملی نے۔ اللہ جناب شاہ صاحب کو، رضوی فیملی کو، شرکت کنندگان کو، پڑھنے سننے والوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ شاہ صاحب کی مرحومہ زوجہ اور ان کے والدین شریفین، رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور آپ سب کے، ہم سب کے ناظرین و ناظرات کے، حضار محترم کے جمیع مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت ہو۔
آج شب جمعہ جو شب احیاء الاموات ہے، آج کی شب میں مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے مردوں کو زندہ کرے، ان کو حیات دے، ان کو توفیق دے، وہ اپنا حصہ لینے کے لیے یہاں آئیں جہاں ان کے لیے یاد میں مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ سلامت رہے۔ آج کی مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پورا عشرہ ہے، شروع ہو چکا ہے، اور آج تیسری مجلس ہے اس عشرہ کی بعنوان عظمت عزاداری۔ کل کی جو تقریر تھی اس میں آپ کے حسن نظارت، حسن سماعت کی داد دیتا ہوں، بہت اس کی تعریف آئی ہے۔ اللہ کریم اس کا اجر دے گا آپ کو۔ امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا اسراء کوفہ و شام کے صدقے میں آپ فیضیاب ہوں گے، آپ کی باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے شروع ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں بکا کا ذکر ہے، قرآن مجید میں شبیہوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں ہولی ڈیز، ہولی نائٹس، مقدس راتوں کا، مقدس دنوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں 10 راتوں، 10 دنوں یعنی عشرہ کاملہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں مجلس کا پیٹرن بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں تابوت کا بھی ذکر ہے، کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ عرض کرتے جائیں گے۔ قرآن مجید میں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے اور گھوڑوں کی بہادری کا بھی ذکر ہے، اور بھگوڑوں کی بزدلی کا بھی تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ تو قرآن مجید سے بہت سارے ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں بحمداللہ، اور یہ برکت ہے عزاداری کی، یہ عظمت ہے عزاداری کی کہ جیسے جیسے مرور زمان کے ساتھ عموماً ٹریجک اسٹوریز جو ہوتی ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے، یہ ایسی ٹریجک ہسٹری ہے کہ مرور زمان کے ساتھ اس کی ٹریجڈی میں، اس کے غم میں، اندوہ میں، حزن میں، ملال میں اضافہ ہو۔ تو آج ہم کل کے جو نامکمل گفتگو ہے اس کو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وَنَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، اللہ کی ذات نے ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا ہے، وہ اونٹنی ہے، وہ جانور ہے، وہ فیمیل کیمل، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹنی میری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اونٹنی نکلے پہاڑ سے، فرمائش ہو نبی معصوم کی، نکلے آیت بن کے، معجزہ بن کے، تاکہ قوم کو ڈیمانڈ کی سپلائی ملے اور نبی کی تصدیق ہو، تو وہ ناقہ بن جاتی ہے اللہ کی۔ اب آپ جو جملے کی ذرا قدر کرنا، اگر اونٹ کی مادہ پہاڑ سے نکلے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو، وہ تو ناقۃ اللہ ہے، اور جو اونٹ مسلمانوں کو مروانے کے لیے نکلے،
جمل کہلایا، یہ ناقہ کہلائی۔ اچھا، جو اہل زبان موجود ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اہل زبان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ناقہ فیمیل بھی استعمال ہوتا ہے اور میل بھی، فیمیل بھی ہے یہ، میل بھی ہے۔ ناقوں پر کجاوے نہ تھے، یہ مذکر استعمال ہو رہا ہے۔ ناقائیں لائی گئیں، یہ مؤنث ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، تاکہ اگر کہیں ہم ناقہ کو مذکر کہیں تو آپ گھبرا نہ جائیں، ناقہ کو مؤنث کہیں تو آپ گھبرا نہ جائیں، یہ پہلے آپ کو بتا دیں۔ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالح، ہم نے بھیجا ثمود قوم کی طرف ان کے بھائی کو صالحاً، وہ جو نبی صالح تھے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف بھیجا ہود کو، ثمود کی طرف بھیجا صالح کو۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی ہمارے نبی صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی اپنی عبادت کرانے نہیں آئے، اللہ کی عبادت کرانے آئے۔ جو معصوم ہے، نبی ہے، خواہ وہ نبی ہو یا امام ہو، وہ اللہ کی عبادت کرانے آتا ہے، اپنی پروموشن کے لیے نہیں آتا، سیلف پروموشن نہیں کرتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت یہ اللہ کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ اسے پروموٹ کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس واضح معجزہ، کلیئر اوپن میریکل تمہارے پاس آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تھا وہ؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ تم نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اگر اس پہاڑ کے ٹکڑے سے، جس ٹکڑے کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں سے ناقہ نکال اور ناقہ میں سے بچہ نکال۔ یعنی اللہ چاہے، جو اللہ ناقہ کو پہاڑ سے نکال سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور ماں باپ کے بغیر آدم و حوا کو پیدا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، کیوں سے یہ صاحب؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ ہے ہی قرآن نے ناقہ کو فیمیل استعمال کیا، ہی یہ ہے، ہی ناقۃ اللہ فذروہا تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو، زر کہتے ہیں ذال کے ساتھ، فذروہا زر ذرا ضرو، چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، تاکل یہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں یہ کھائے پیے، اس کو کچھ نہ کہو۔ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اور اسے چھونا نہیں۔ ذرا غور کرنا، یہ آپ نہیں کہتے کہ یہ ہے میرا بھائی چھوٹا، اسے ٹچ کر کے دکھاؤ، اسے چھیڑ کے دکھاؤ، میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہے میرا ناقہ، اسے چھیڑ کے دکھاؤ، اسے یعنی اسے ظلم نہیں کرنا، اس کی کونچیں نہیں کاٹنی۔ ہوا اس طرح کہ جو ان کے جانور تھے، ظاہر ہے پوری قوم ثمود کے، یہ سا سے بھی لکھا ہے، یہ امام احمد رضا خان صاحب کا قرآن یہاں ترجمہ پڑھا ہے، انہوں نے صاد سے بھی لکھا ہے۔ ہاں، یہ جو قوم ثمود تھی وہ لکھتے ہیں
سمود ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سواد کے ساتھ، بعد میں یہ فا کے ساتھ آ گیا، قرآن میں فا کے ساتھ ہے۔ تو یہ قوم سمود کے سارے جانور اور بلکہ انکلوڈنگ خود ان کے جتنا پانی پیتے تھے اتنا پانی اللہ کی ناقہ اکیلی پی جاتی۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں ہے؟ جو بلا خور ہیں وہ تو داد دینا۔ تو وہ طے یہ ہوا ایک دن وہ لوگ اور ان کے جانور پانی پیے اور ایک دن ناقہ پانی پیے، بس ایک دن ناقہ کا، ایک دن سارے جانوروں اور انسانوں کا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ جو ناقہ نکالے توجہ پہاڑ سے، اس کا مقابلہ پوری قوم نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن یہ انہوں نے ظلم کیا کیا، انہوں نے پیاسا کر دیا ناقہ کو، وہ پانی کی بندش کر دی اور اس کی کونچے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ یہ ان کا سارا جرم تھا۔ جو ناقہ کا بچہ تھا وہ اب اس قابل تھا، وہ یہ دیکھ کر ظلم چڑھ گیا اسی جگہ، وہ پہاڑ جہاں سے نکلی تھی ماں، وہاں جا کے اس نے عرش کا رخ کیا اور اس نے کی بد دعا، یہ ساری کی ساری قوم ہو گئی تباہ۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا اللہ کی ایک ناقہ کو مارنے والی تو پوری قوم کی توبہ قبول نہیں، اور رسول کے خاندان کو ختم کرنے والوں کی توبائیں قبول کرا رہے ہیں۔ ہے جناب؟ اچھا، یہ ناقہ انسان تو نہیں نا، اینیمل ہے نا، ہے اللہ کی طرف منسوب، حلال جانور ہے تو جانور، انسان تو افضل مخلوقات ہے۔ ایک ناقہ ہے جس کی نسبت ہے اللہ کی طرف، اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ۔ اللہ کے ناقہ کی عزت یہ ہے کہ خبردار اس کو ٹچ نہ کرنا، اگر اس کا پانی بند کیا یا اس کی کونچیں کاٹی یا اس کے بدن کے ٹکڑے کیے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں آئے گا عذاب علیم۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو جانور کی کونچیں کاٹے، جانور کا پانی روکے، توجہ، جو جانور کے ٹکڑے کرے، اگر وہ عذاب علیم کا مستحق ہے تو جو نبی کے خاندان کے ٹکڑے کرے اور پانی روکے وہ سیدنا کیسے ہے، رحمت اللہ علیہ کیسے ہے، رضی اللہ عنہ کیسے ہے۔ یہ ایک ہمارے خوشاب کا ہے ماسٹر جی، ہمارے خوشاب کا ایک ہے بند عالوی، یہ آج کل بہت، ہاں یزید عطا اللہ، ہاں عطا اللہ جی آپ تو جانتے ہیں ہمارے وطن کا، یہ ایسا چیخ چلا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یزید کا بیٹا پیدا ہو گیا خوشاب کے اندر۔ جی ہاں، تو اب اس نے تازہ کلپ میں یہ کہا کہ یزید کو بچاؤ تاکہ یزید کا ابا بچے۔ ذرا سمجھے خدا را سمجھا۔ اب وہ اصل اب آ گئی نا بات صاحب، یہ وہاں پر تو صبح ہو رہی ہے، وہاں تو صبح ہو رہی ہے نا۔ آج ان مولویوں نے اعلان کیا ہے شیعوں کے خلاف، آج ان کا دن ہے شیعوں کے خلاف، اور انشاءاللہ یہی دن ان کی بربادی کا سبب، یہ کریکٹر لیس مولویوں کا، یہ زمانے کے قاضی شریحوں کا، یہ زمانے کے بلعم باعور کا، یہ زمانے کے یزیدیوں کا، یہ زمانے کے بنی امیہ کا،
یہ زمانے کے بنی عباسوں کا انشاءاللہ یہ آج کا دن جمعے کا دن جو انہوں نے شیعوں کے لیے قرار دیا ہے، ان کی تباہی کا دن ہوگا، ان کی بربادی کا دن ہوگا، یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، یہ بدنام ہو جائیں گے، ان کے پیچھے سنی نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ شرارتی ہے۔ ہمارا سنی بھائیوں سے کوئی اختلاف نہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارا اختلاف ان یزیدیوں سے، ان ملاؤں سے ہے کہ جن کی قیمت صرف اور صرف ریال ہے، غیر ملکی پیسے سے جس کو چاہو امیر المومنین کہلوا لو۔ اب سمجھ میں آئی بات، سقیفہ سے لے کے آج تک بد کرداروں کا ٹولہ ایک طرف ہے، کردار والوں کا ٹولہ ایک طرف ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید کو بچانے والے آ گئے۔ اب ذرا غور کریں، ہے اللہ کا ناقہ، ہے اللہ کی اونٹنی، فیمیل کیمل ہے اللہ کی طرف۔ اچھا اللہ تو کل بھی عرض کیا تھا، اللہ تو نہیں بیٹھتا نا، کبھی اونٹ پہ اللہ بیٹھا ہے کہ مہار اللہ نے پکڑی ہو؟ یہ جو ہمیں کہتے ہیں یہ ذوالجلال وہ تو نہیں جس کی لجام امام حسین نے پکڑی ہو، یہ ناقہ وہ ہے جس کی مہار اللہ پکڑتا ہے۔ یہ نسبت ہوتی ہے، نسبت ہے۔ بیت اللہ جس میں اللہ کبھی آیا نہیں، سویا نہیں، بیت کہتے ہیں سونا، بیتوتا رات گزارنا، اللہ تو رات گزارتا نہیں، جہاں رات نہیں گزارتا وہ بیت اللہ ہے، جہاں بیٹھتا نہیں وہ عرش الرحمان ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو دوسری جگہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ کی تعریف یہ ہے جو ہر جگہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نہ تو بیٹھتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ ینگ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، ایک ہی سٹیبل کنڈیشن پر ہے۔ ہمارا اللہ نہ کھوسا پہنتا ہے، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کھوسا پہنے ہوئے آئے گا، نہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، نہ مانگ نکالتا ہے، نہ کنگھی کرتا ہے، نہ تیل۔ وہ اللہ ہمارا وہ ہے جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کی منسوب ہے ناقۃ اللہ، کیونکہ اس کی ناقہ ہے، احترام واجب ہے۔ پانی بند کرو گے تو عذاب کروں گا، چنگھاڑ بھیجوں گا، اگر اسے قتل کرو گے تو تم سب کو چنگھاڑ کے ذریعے تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہی بچیں گے جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا۔ اچھا آپ سے ایک سوال ہے، کتنے لوگوں نے مارا؟ نام تو موجود ہے، نام لکھا ہوا ہے، صرف ایک، ہاں قیدار، ایک قیدار نام ہے اس کا، قیدار، قاف یا دال الف، ابن یافس، مارنے والا ایک ہے، قوم تباہ ہو گئی ساری۔ ناقہ کو مارا تو ایک نے ہے نا، ایک نے کوچیں کاٹی ہے، قوم ساری کیوں تباہ ہو گئی؟ پتہ چلا بعض مظالم ایسے ہوتے ہیں پورا خاندان برباد ہوتا ہے، قتل کیا ہے چند نے، تباہ و برباد ہو گئے بنی امیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو۔ تو ماشاءاللہ عظمت عزاداری پر کچھ وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ قدر ہے نسبتوں کی۔ بیت اللہ سے خوبصورت محل تو شاہوں کے ہیں، ان کا طواف کوئی نہیں کرتا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے پتھروں سے بنے ہوئے کا۔ وہ جو خوبصورت محل ہیں جن میں ایلیویٹر لگے ان کا کوئی نہیں کر رہا۔
تو ایلیویشن ریسورسز سے نہیں ہوتی، سورسز سے ہوتی ہے. یعنی ایلیویشن اللہ کے پاس مرتبے سے ہوتی ہے، درجے سے ہوتی ہے، فزیکلی اوپر آنے جانے سے نہیں ہوتی. ورنہ ملک کا جو سربراہ ہوتا اس سے جہاز کا پائلٹ افضل ہوتا، اس لیے کہ وہ اوپر ہے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ مگر عہدے کی وجہ سے، پوسٹ کی وجہ سے افضل یہ ہے، خواہ وہ اوپر نہ بھی اڑ رہا ہو. تو ایک بات ہو گئی طے ہے کہ یہ جو ایلیویشن ہے یہ بھی نسبت سے ہوتی ہے. تو کیونکہ نسبت ہے ناقہ کی اللہ کی طرف، اس لیے اللہ کی ذات نے ان کو سزا دے دی اور اس کا احترام ضروری ہو گیا. جانور کا احترام بھی ضروری ہو گیا. اب یہ جواب بھی مل گیا کہ جانور کا احترام بدعت نہیں، سنت الہی ہے. جانور کا احترام تو کرنا چاہیے، جیسے آپ اس کا بکرے کا، چھترے کا، مینڈے کا نہیں کرتے احترام، قربانی کا. حالانکہ یہ وہ تو نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا. بالکل یہ ذوالجناح بھی وہ نہیں جو مرتجز تھا. جیسے ناقہ صالح کا احترام ہے، جیسے اس بکرے کا احترام ہے قربانی والے کا، نسبت کی وجہ سے ذوالجناح کا بھی احترام ہے، نسبت حسین کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے. تو ایک بات طے ہو گئی، یہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ نسبت تو بس اب بیت اللہ اس لیے محترم ہے کہ اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف. شعائر اللہ اس لیے محترم ہے کہ ان کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے. جو بینات ہیں اس لیے محترم ہیں، معجزات باہرات اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کا وجود پہچانا جاتا ہے، اللہ کی طاقت. شیس کو جو ہیبت اللہ کہا اس لیے کہ نسبت ان کی اللہ کی طرف ہے. اسرائیل یعقوب کا نام ہے، اسرائیل یعنی قوت اللہ. ان کو اس لیے قوت اللہ کہا گیا کہ نسبت ہے ان کی اللہ کی طرف. تو احترام جانور کا بھی ہو رہا ہے، مکان کا بھی ہو رہا ہے، جگہوں کا بھی ہو رہا ہے، اسٹاپس کا بھی ہو رہا ہے. کتاب اللہ، قرآن کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے. وحی جو ہے آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کیونکہ اللہ نے بھیجی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے وغیرہ. یہ احترام اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. تو جب احترام کی نسبت سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آئی بات. اگر کوئی ناقۃ اللہ کو قتل کرے تو اللہ اس کو قتل کرے گا، اللہ اس کو عذاب کرے گا. میں یہ فلسفہ نہ سمجھ سکا کہ ناقۃ اللہ کے قاتل کو تو اللہ واجب القتل سمجھتا ہے، اور جو وجہ اللہ کا قاتل ہو، لسان اللہ کا قاتل ہو، ید اللہ کا قاتل ہو، وجہ اللہ کا قاتل ہو، وہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو یا امیر المومنین کیسے ہو جائے گا؟ تو بہت سارے مسائل الحمدللہ قرآن مجید ہی سے حل ہو گئے. عزاداری کی یہ برکت ہے، عظمت عزاداری یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی ایک نیا سبق ملتا ہے، نیا ریسرچ ورک ملتا ہے. آیتیں وہی ہیں، ان میں گوشے نئے ہیں. تاریخ نہیں بدلتی، تعریف نہیں بدلتی، ہسٹری چینج نہیں ہوتی، واقعہ نہیں بدلتا، رخ بدل جاتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے احترام ہے، حجر کا بھی، پتھروں کا بھی،
احترام ہے اللہ کی وجہ سے، جگہوں کا بھی احترام ہے اللہ کی وجہ سے۔ جیسے قرآن نے کہا ارض المقدسہ، یہ جو ارض مقدسہ ہے، مثلا اس میں یہی کہا فخلنا علیک انکا بالواد المقدس طوا، کیونکہ طوا پہ آ گئے ہو، یروشلم کا جو پہاڑ ہے وہاں پر آ گئے ہو، تو اب تم جوتے اتار دو۔ تو جوتے اتارنا اس تقدس کی دلیل ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا اپنا گھر تھا، آپ نے اسے مسجد بنا دیا، گھر میں جوتا پہن کے آتے تھے، جب اللہ کا گھر بن گیا جوتا نہیں پہن کے آئیں گے، اس لیے کہ نسبت بدل گئی۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، نسبت۔ آپ کا پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہو، ہمارے ماسٹر جی کا، یا مسلم لیگ کا جھنڈا ہو، یا عمرانیات والوں کا جھنڈا ہو، کسی کا بھی جھنڈا ہو، اس کو آپ چومتے نہیں ہیں۔ کوئی عمران کی پارٹی کا بندہ عمران کا جھنڈا چوم کے دکھائے، کوئی چومتا نہیں، مگر عباس کے علم کو غیر بھی چومتے ہیں، اس لیے کہ نسبت مقدس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حضرت صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضور ہم سے تو نہیں اٹھتا علم۔ میں نے کہا بھائی آپ سے اٹھے گا بھی نہیں، کیوں؟ میں نے کہا یہ علم بڑا عقل مند ہے، جنہوں نے اسے گرایا تھا ان کے ہاتھ میں یہ آتا ہی نہیں۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں نیو یارک والے۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھے، جاگ کے۔ شاباش۔ اپنا اپنا اونچا رہے، اپنا علم۔ پھر کیا پھر کیا پھر کیا؟ اونچا رہے اپنا۔ شاباش شاباش۔ حاجی حاجی سب نہیں ہے، حاجی سلامت۔ ہاں، حیا علی خیر العمل۔ شاباش، سب مل کے شاباش شاباش۔ لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر جی۔ تو گفتگو سمپ ہو رہی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آج کتنا ٹائم پہ بیٹھے ہیں، ایسے ہی بیٹھے اللہ کو۔ آج تو 5 منٹ پہلے بیٹھ گئے، تو بس 8:30 سے بالکل اوپر 1 منٹ نہیں ہوگا، تاکہ جلدی جلدی آپ گھر جائیں۔ اسکول بھی کھل گئے بچوں کے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جزا بھی دے۔ ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں آج مجمع آیا ہے، کل بھی بڑا اچھا مجمع تھا، آج تو اور بڑھ گیا ہے، کل اور بڑھے گا، پرسوں اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ باہر حاجی سلامت علی نے اجازت لی ہوئی ہے، باہر بالکل پولیس کی اجازت ہے، باہر بھی رک سکتے ہیں، آپ آئیں، لوگوں کو بھی بلائیں۔ اور یہ عظمت عزاداری کی مجالس ہیں، بڑے ان میں انشاءاللہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے بفضل ربی۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کی طرف جب نسبت ہو جائے، دیکھیے یہ قرآن کے جو اوراق ہیں، آپ دیکھیے نا، اس کو ہمیشہ پانی میں ڈالتے ہیں یا زمین میں دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ باقی ڈائجسٹ ہو، ناول ہو، اس کو آپ جلا دیتے ہیں، مگر اللہ کا نام ہے تو آپ جلاتے نہیں۔ اچھا، آپ ہاتھ رکھنا ہے اگر قرآن کے ورقوں پہ تو باوضو ہونا ضروری ہے، آپ باقاعدہ لا یمسہ الا المطہرون، آپ باوضو ہو کر باقاعدہ ٹچ کریں گے۔ ٹچ نہیں کر سکتے قرآن کو جب تک باوضو نہ ہو، اس لیے ہماری قوم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کون وضو کرے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ جی ہاں، نماز ہے تو اس کی دعا خیر ہے، قرآن ہے تو اس کی دعا خیر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں۔ ہاں، مہجورہ، شاباش۔ تو
ایک صاحب پرسوں آئے تھے، انہوں نے نماز لیٹ کر دی، 20 منٹ نماز، کل تھا نا، کل 20 منٹ نماز لیٹ کر دی، اس کو $50 دیا، کتنا دیا تھا جو رسید؟ $100 کے چکر میں 20 منٹ نماز انہوں نے لیٹ کر دی۔ اوپر گئے ڈھونڈنے وہ جو کیا اس کو رسید بک، حالانکہ رسید بک ان کو جیب میں ڈالنی چاہیے، اوپر رکھی ہوئی لاکر میں، تو ان کی ہاں چلیے اگر اسے مجھ سے $100 لے لیتے، نماز کو اول وقت میں پڑھتے، اور وہ بندہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کے پیسے نہ لیں، اس کے پیسے واپس کر دیں۔ ہمیں ایسا ڈونیشن نہیں چاہیے، بے نمازوں کا ڈونیشن ہمیں چاہیے نہیں، اپنے پیسے واپس لے جائیں، ہمیں نماز والے ڈونیشن دیں، بے نمازوں کا ہم ڈونیشن نہیں چاہتے۔ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے، ان بے نمازوں پر اعتبار ہے ہمارا کہ ان کی وجہ سے 20 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، کل ہم سنتیں نہیں پڑھ سکے اس کی وجہ سے، بے نماز کی وجہ سے، جو $100 شاید اسی غرض سے آیا ہو سکتا ہے آیا اسی غرض سے ہو، اللہ ہدایت فرمائے۔ تھوڑا سا آپ مہربانی کریں، تھوڑا سا جاگے آپ حضرات، ہمیں ایسے بے دینوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دینداروں کا سنٹر ہے، انشاءاللہ دیندار چلائیں گے اللہ کے حکم سے۔ خیر بات ختم کروں، اور دیکھیے آ گئے، پورا گھنٹہ لیٹ آ گئے ماشاءاللہ، یا باہر بیٹھے رہے، حالانکہ ان کے دوست تو آ گیا ہے، ہاں پڑھ گیا، صحیح، اللہ خوش رکھے آپ کو، وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے ہیں۔ تو بس آخری جملے سنیں اور اجازت دیں، آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ چٹھا صاحب کو جلدی ہے، نہیں بچوں کے اسکول ہے نا، تو ظاہر ہے دو ہی کو، چٹھے کو جلدی ہے یا حاجی سلامت علی، یہ دونوں کہتے ہیں تھوڑا مختصر پڑھنا ہے، تو میں بس مختصر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ اب تک تقریباً میں 35 منٹ پڑھ چکا ہوں، بس ایک 10-15 منٹ اور پڑھوں گا زیادہ انکلوڈنگ مسائل کے، کیونکہ شب جمعہ ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ یہ آج کی دعا ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے ایک شب جمعہ میں مفاتیح الجنان میں لکھا ہے یہ دعا پڑھی، یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی، اور اگلی شب جمعہ کو 7 دن کے بعد جب پھر میں دعا پڑھنے لگا تو مجھے غیب سے آواز آئی، مجلسی جو تم نے دعا پچھلی شب جمعہ پڑھی تھی ابھی تک فرشتے اس کا ثواب لکھ نہیں سکے۔ اس پر نعرہ لگاؤ نا، یہ آج کی مولا سلامت رکھے آپ کو اللہ توفیق دے، اس دعا کو بھی پڑھیں۔ دعائے کمیل آج میں غریب نے پڑھی ہے، پڑھنے والے لیٹ ہو گئے تھے، اور یاسین ملک صاحب نے پڑھی ہے، ملک امیر محمد خان نے، اور ماسٹر جی تو سب سے پہلے آ رہے ہیں آج کا، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، کل یہیں سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ آج کافی مسائل بحمدللہ حل ہو گئے، ایک ایشو اور سن لیں اور بس یہیں پر آخری ایشو ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے، یہ کل میں نے اشارہ کیا تھا، اس کو آج سن لیں اور بحث آج کی ختم ہو جائے گی۔ سار اللہ کا لغوی معنی ہے دم اللہ، سار کا معنی خون، اللہ کا تو خون کوئی نہیں، اللہ کا کوئی خونی رشتہ دار ہے؟ تو پھر امام حسین کو سار اللہ کیوں کہا گیا؟ السلام علیکم یا سار اللہ وابن فارہ، اللہ کا خون تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب میں عرض کروں گا طالب علمانہ، انشاءاللہ آپ اگر بیدار ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ جس طرح اللہ کا چہرہ کوئی نہیں مگر علی وجہ اللہ ہے، جس طرح علی کا ہاتھ کوئی نہیں علی ید اللہ ہے، علی اللہ کی زبان کوئی نہیں علی لسان اللہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے،
وجہ اللہ ہے، اللہ کی آنکھ کوئی نہیں، علی عین اللہ ہے، اللہ کا پہلو کوئی نہیں، علی جنب اللہ ہے، اللہ کا نفس کوئی نہیں، علی نفس اللہ ہے۔ جس طرح علی آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، امام بقیت اللہ ہے، ویسے امام حسین سار اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کی توجیہیں کی گئی بڑی کہ اصل میں ہے السلام علیکم یا اہل سار اللہ وابن اہل سارے، ایک یہ بھی کہ اہل یہاں چھپا ہوا ہے۔ مثلا ایک توجیہ یہ کی گئی، ایک توجیہ یہ کی گئی کہ سار اللہ سے مراد اللہ کا خون نہیں بلکہ خون کا بدلہ ہے، انتقام ہے۔ امام حسین واحد ہستی ہے جن کا انتقام خود اللہ لے گا، اس لیے انہیں سار اللہ کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی طلب الدم اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ امام زمانہ جو انتقام لیں گے اللہ کے بیہاف پہ لیں گے، اس لیے ان کو سار اللہ پر ہے۔ ایک یہ بھی توجیہ کی گئی کہ السلام علیکہ یا سائرہ للہ، سائرہ سائر للہ، جو اللہ کے لیے خون دے، اللہ کے لیے کسی کا خون کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے مارے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، مرے بھی ہیں تو اللہ کے لیے۔ سائر اللہ، سار اللہ سے مراد سائر اللہ، یعنی وہ جن کا خون اللہ کے لیے بہا اور جنہوں نے خون اللہ کے لیے بہایا۔ اب میں ظاہر ہے کہ شریعت ہے، طریقت ہے۔ یہ بیچارہ ایک ماسٹر جی جانتے ہیں، کراچی کا ہے، مولوی لال داڑھی والا، یہ کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام نے تو وضو نہیں کیا تھا۔ ہاں خیر وہ تو شریعت ہے، امام سمجھا گئے، تیمم سے امام نے نماز پڑھی، مگر پتہ ہونا چاہیے یہ جو غسل کریں یا وضو کریں تو یہ شریعت سکھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے، یہ طیب و طاہر ہے۔ میں جملہ کہوں گا اور بس مجلس ختم ہو جائے گی آج کی حد تک۔ ساری دنیا آج کے بعد سن کے اسے پڑھے گی۔ علی کو عین اللہ اس لیے کہا کہ علی اتنے پاک ہیں کہ وہ عین اللہ ہو سکتے ہیں۔ علی کو ید اللہ اس لیے کہا، علی اتنے عادل ہیں کہ وہ ید اللہ بن سکتے ہیں۔ علی کو وجہ اللہ اس لیے کہا کہ علی سے ناراضگی پتہ چلے گی اللہ کی اور رضا پتہ چلے گی۔ علی کو جنب اللہ اس لیے کہا کہ اللہ کا کوئی پہلو نہیں مگر پارٹی کا پتہ علی سے چلے گا۔ علی کو نفس اللہ اس لیے کہا کہ علی کا نفس اتنا پاک ہے کہ کبھی نفس بیچے تو رضا کے مالک بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کو لسان، علی لسان اللہ اس لیے ہے
توجہ رہے کہ ان کی زبان بھی پاک ہے، علی وجہ اللہ اس لیے ہے ان کا چہرہ اور ذات بھی پاک ہے، علی جنب اللہ اس لیے ہے کہ علی جہاں سے گزر جائیں تطہیر ہی تطہیر کے دریا اور سمندر بہا دے۔ علی کو جو ولی اللہ کہا ہے، علی کا قرب اللہ سے سب سے زیادہ ہے حضور کے بعد۔ علی کو جو آیت اللہ کہا ہے، علی خود اللہ کا معجزہ ہے۔ علی کو جو حجت اللہ کہا ہے، علی اللہ کی دلیل ہے، علی حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ جس طرح علی پاک ہے ویسے ہی حسین کا خون پاک ہے، اس لیے سار اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو، سلامت رہے، آباد رہے۔ اب یہ تقریر آخری مرحلے میں آ گئی اور آج میں مصائب میں صرف ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا اور اس کا تعلق شب جمعہ سے ہے۔ شب جمعہ سے اس روایت کا تعلق ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ اس زندان میں قید کیا گیا جس کی چھت نہ تھی، باہر سے گزرنے والا اندر کے قیدیوں کے حالات سے باخبر ہو سکتا تھا۔ میں نے تو یہ روایتوں میں دیکھا ہے تمازت آفتاب کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے، تبھی تو بھائی نہ پہچان سکا۔ محمد حنفیہ نے پوچھا تھا، بیٹا سجاد تم سب آئے ہو، میری بہن زینب نہیں آئی؟ کہا چچا یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے بی بی رو رہی ہے یہ آپ کی بہن زینب۔ رنگ بدل گئے تھے تمازت آفتاب اور برودت کی وجہ سے، شبنم کی وجہ سے۔ ایک محب اہل بیت ہے عبداللہ اس کا نام ہے، یہ عبداللہ ابن سعید یہ سودا سلف خرید کرنے کے لیے دمشق میں پہنچا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ یہ جب یہاں پہنچا تو اسے تقدیر اس گلی سے لے آئی کہ جہاں باپ اور بیٹا دروازے پر زندگی کے دن گن رہے تھے۔ اس نے عجب منظر دیکھا کہ ایک بیمار ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2-4 بچے جو اس کا دامن کھینچ کے کچھ مانگتے ہیں اور وہ دے نہیں سکتا تو شرم سے سر جھکا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس عبداللہ ابن سعید سے رہا نہ گیا، اس نے سلام کیا اور اس بیمار سے پوچھا کہ یہ بچے آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ فاشارہ الی عنقہ، اس بیمار کی گردن میں ایک طوق تھا جو اسے بولنے نہیں دیتا تھا۔ بس مصائب تو ہو گیا ہے، اس سے آگے میں کیا، اتنا بڑا طوق تھا۔ انشاءاللہ یہ جو پرسوں کی مجلس ہوگی نا میں پڑھوں گا کہ کتنا وزنی طوق تھا جس نے کمر جھکا دی تھی عابد بیمار کی۔ فاشارہ الی المخدرہ، امام خاموش ہو گئے۔ بی بی زینب بولی، عبد خدا ہمیں اس ظالم کے دربار سے کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ ہمارے بھائی کے یتیم بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ جب انہیں بھوک پیاس ستاتی ہے تو ایک لقمہ نان اور ایک گھونٹ پانی کا اس بیمار سے مانگتے ہیں۔ یہ محب اہل بیت تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نیاز آپ دیتے ہیں اس کی قدر کرنا آج کی اس روایت کے بعد۔ اللہ قبول کرے جو آپ نیاز دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جوانوں نے، بخاری فیملی نے 12 دن 13 دن نیاز دی، اللہ جزائے خیر دے۔ آج ہمارے رضوی فیملی کی طرف سے نیاز ہے۔ جب آپ نیاز لائیں تو عقیدت سے لائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر گیا، فرجع الی بیتہ باکیا، روتا ہوا گھر آیا۔ اس کی اہلیہ پوچھتی ہے، یا عبداللہ ابن سعید ما رأیتک ان ترجع باکیا،
من السوق، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ تو بازار سے روتا ہوا گھر آئے، خیر تو ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس کے رونے میں اور اضافہ ہوا۔ اسے کہا کچھ اللہ راسی دیکھ آیا ہوں، کچھ یتیم بچے دیکھے ہیں، کچھ مسکین و فقیر دیکھے ہیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں اور ایک گھونٹ پانی کے لیے بلک رہے ہیں۔ اسے کہا پرواہ نہ کر، فکر نہ کر، آج شب جمعہ ہے، تجھے نہیں پتا میں نے نیاز پکائی ہے۔ اللہ، بس روایت تمام ہو رہی ہے، میں نے نیاز پکائی ہے، یہ لے جا ان غریبوں میں بانٹ دے۔ اس نے کہا بی بی وہاں ایک بیمار ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہاں ایک معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم یہ کھانا لے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی آئے اور جو زندان شام تھا اس کی دیوار پہ انہوں نے وہ برتن رکھ دیے، اور ایک مرتبہ اس کی زوجہ عبداللہ نے کہا السلام علیکم سارا، شام کی قیدی بیویوں میرا سلام ہو۔ بی بی زینب نے کہا کون رہ گئی ہے ہم غریبوں پہ سلام کرنے والی؟ شام میں تو ہمیں سلام کے قابل کوئی نہیں سمجھتا۔ بی بی یہ ماجرا ہے، میں تھوڑا سا کھانا لائی ہوں، یہ ذرا اپنے بچوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ کہا یہ کھانا کیا ہے؟ صدقہ تو نہیں ہے، اور صدقہ تو علینا حرام، صدقہ نہیں، یہ تو نذر ہے، یہ تو نیاز ہے۔ جب نیاز کا نام سنا نا بی بی ہم نیاز لے لیں گے، اتنا بتا دو اندر آ جاؤ کہ یہ نیاز تم کیوں پکاتی ہو؟ عبداللہ کی زوجہ نے کہا بی بی جب میں چھوٹی سی تھی بیمار ہو گئی، میرے بابا نے بہت علاج کرایا، مجھے شفا نہ ملی۔ ایک روز میرا بابا مدینے لے گیا، رسول کی گود میں ایک 3-4 سال کا بچہ تھا۔ رسول نے اپنے اس نواسے سے کہا، اس بچے نے میرے حق میں دعا کی، وہ دن اور آج کا دن پھر میں بیمار نہیں ہوئی۔ میرا بابا وصیت کر کے گیا کہ جب تک زندہ رہنا اپنے اس مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں میں بانٹنا، اللہ راسیوں کو دینا، بیوگانوں یتامہ کو دینا، اور ان سے کہنا میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو۔ کہ تیرے مولا زادے کا نام کا حسین ابن علی، یہ سننا تھا۔ بی بی زینب کی چیخیں نکل گئی، اے زوجہ عبداللہ آج کے بعد نیاز ضرور پکانا، حسین کی زندگی کی دعا نہ کرانا۔ قد قتل الحسین بأرض کربلا، ماتم حسین۔